الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا استقبال اس کلاس میں جہاں پر ہسٹری آف بنی اسرائیل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کے حصے میں ہم بات وہاں سے شروع کریں گے جہاں پہ واقعہ طالوت پیش کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل یوشع بن نوفل کی نگرانی میں اور ان کی رہنمائی میں اور ان کی قیادت میں فلسطین میں داخل ہو گئے۔ جب فلسطین میں داخل ہو گئے تو ان کو جو کرنے کے کام دیے گئے تھے انہوں نے وہاں ان کاموں سے روح گردانی کی، اس کو پسے پش ڈال دیا، اور جن کا حکم جس کام کے سلسلے میں دیا گیا تھا اس کو چھوڑ کر انہوں نے دنیا کی طرف رغبت اختیار کی۔ قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 9 میں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو وہ کرتے تھے۔ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ جہاں اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا گیا تھا کہ فلسطین میں داخل ہونے کے بعد وہاں بیت المقدس سے آپ نکالیں گے بتوں کو، شرک کا خاتمہ کریں گے، بسنے والی تمام مشرکین قوموں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، اور وہاں توحید کی جھنڈے کو وہاں پہ لہرایا جائے گا۔ مگر انہوں نے جو کام کیا وہ وہاں جاتے ہی ٹکڑوں ٹکڑوں میں اپنی ریاستوں کو تقسیم کر لیا، جس کے نتیجے میں ان کے اندر کمزوری آ گئی۔ دوسری طرف جہاں مشرکین قبیلے جو تھے ان کو نکالنے کی بات تھی، انہوں نے انہیں جزیہ دے کر اسی جگہ انہیں مختص رکھا، جس کے نتیجے میں وہ قومیں جو ان کے اطراف میں رہ رہی تھی وہ بے شک اس وقت کمزور تھیں، مگر انہوں نے متحدہ محاذ کے ذریعے سے انہوں نے اپنے اندر قوت پیدا کی، اور متحدہ محاذ کے ذریعے سے اجتماعی قوت بنتے ہوئے انہوں نے بنی اسرائیل پر حملے شروع کر دیے۔ تیسری طرف اسی نافرمانی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ جہاں شرک کی بے انتہا ان قوموں کے درمیان جو چیزیں رائج تھیں وہ تمام کی تمام چیزیں اعتقادات کی کمی اور ایمان کی کمی کی بنیاد پر وہ ساری چیزیں چل پھر کر ان کی زندگیوں میں پھر سے عود آ گئی، جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل پھر دنیا کی طرف رغبت انہوں نے اختیار کی، دنیا کے بندے بن بیٹھے، اور اس طرح انہوں نے اللہ کے احکام و ہدایات اور نصیحتوں کو صرف جو ہے وہ تابوت میں سجانے کی حد تک تو اسے رکھ دیا، مگر جہاں ان کا قانون الہی کا پالن ہار کرنا چاہیے تھا، اس کو اپنی زندگیوں میں جاری کرنا چاہیے تھا، انہوں نے اسے بالکل پوری طرح سے اسے بھلا دیا اور غفلت کا شکار ہو گئے اور دنیا ہی کو سمیٹنے میں لگے رہے، جس کے نتیجے میں کمزوری سامنے آئی اور اس کے نتیجے میں ان پر حملہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کا دن تمہارے لیے مختص کر دیا گیا ہے عبادت کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام ہی کی زندگی میں انہوں نے باقاعدہ طور پر بنی اسرائیل پر یہ جو ہے قانون لاگو کر دیا تھا کہ ہفتے کے دن ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلے گا، وہاں پہ کوئی کام کھانے پکانے کی کوئی تک و دو نہیں ہوگی، مرد حضرات باہر اپنی تجارت یا پھر نوکریوں کے لیے اور معاشی تقوضوں کے لیے باہر نہیں جائیں گے، بلکہ اس دن آپ مختص ہو کر اس کلام الہی کی طرف رجوع ہوں گے جسے تورات کہا جاتا ہے۔ تورات کو باقاعدہ طور پر پڑھا جائے گا اور ایک دوسرے کو سمجھایا جائے گا اور اسی ہی کی تشہیر کی جائے گی اور اسی ہی کی اشاعت کی جائے گی۔ یہ اسی وقت سے یہ چلا آ رہا تھا، اور ہفتے کا دن مختص کر کے ان لوگوں کے لیے صرف جو ہے اس وقت بائبل میں کہا جاتا ہے کہ وہاں وہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور ان کا جو روزہ تھا وہ فروٹس وغیرہ کھاتا، وہ فروٹ وغیرہ کھا لیتے تھے، کیونکہ پکی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ فروٹس ہوتے ہیں، جو پھل ہوتے ہیں، اس کو وہ کھا لیا کرتے اور پورا دن مختص ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے، کتاب کو پڑھا کرتے تھے۔
مگر ہم نے دیکھا کہ تاریخ کے پنے بتاتے ہیں کہ جیسے ہی بنی اسرائیل اس وقت بھی مطلب جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھوڑی تھوڑی مطلب اس میں نافرمانی کرنا شروع کر چکے تھے، مگر دوسری طرف جب فلسطین میں داخل ہوئے، انہیں سلطنتیں میسر آئیں، تو اس وقت بھی انہوں نے اس کتاب کی طرف رجوع ہو کر اس مطلب دن وہ اپنے آپ کو مختص کرنے کی بجائے اس میں ڈنڈیاں مارنا شروع ہو گئے، اس میں کمی بیشی ہونی شروع ہو گئی اور اس میں غفلت کا شکار بھی ہو گئے۔ تو یہ ان کی زندگیوں کا حال تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے واضح طور پر ان کلمات کے ساتھ ان کو یاد کرتا ہے کہ انہوں نے تھوڑی قیمت پر اللہ کی آیات کو بیچ دیا اور کفر میں مبتلا ہو گئے اور خود مطلب جو ہے صدرہ یعنی رکاوٹ بن کر دین کے راستے میں خود کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کرتوت خوب دیکھ رہا ہے۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جب ان کی کمزوری عیاں ہو گئی اور ان کے کئی ریاستیں مطلب جو ہے پامال کر دی گئی، ختم کر دیا گیا اور ان کو شگشت خوردہ بنایا گیا اور کئی لوگ صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے اور ان کے اندر اتحاد نہیں تھا، اس وجہ سے ایک دوسرے کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہوئے۔ اسی کے نتیجے میں باقیہ جو ریاستیں باقی رہ گئی تھیں ان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اب ہم اتحاد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، ایک مضبوط مطلب جو ہے جماعت کی شکل میں اٹھ کھڑے ہوں گے تو ہی مطلب ہماری بقا ممکن ہے، ورنہ ہم صفائے ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ تو اس وقت بھی ہم نے کل کلاس میں دیکھا کہ انہوں نے اس وقت کے نبی جو ان کے درمیان تھے، ان کا نام نبی شموئیل کہلایا جاتا ہے، تو اس وقت ان کے درمیان موجود تھے، کمزور تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، مگر پھر بھی وہ حق کی نصیحت کرتے ہوئے ان کے درمیان تھے، مگر انہوں نے اس نبی کی بات کو جب ان کے پاس طاقت تھی انہوں نے مانا نہیں، بلکہ اس نبی کو انہوں نے اس مطلب جو ہے جگہ سے باہر ڈال دیا اور وہ دور ریگستان میں اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو اسی درمیان میں جب خود کو مطلب جو ہے حالات ایسے ہو گئے کہ جہاں نبی کی ضرورت پڑی تو اس وقت وہ نبی شموئیل کے پاس پہنچے، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ آیت نمبر 246 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ان قوموں نے اپنی بقا کے لیے شموئیل نبی کے پاس پہنچ کر یہ گزارش کی کہ پھر تو اس معاملے میں بھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کے راہ میں جنگ کر سکیں، یعنی اس وقت انہیں ہوش آیا اور مانگا بھی تو بادشاہیت مانگی۔ اس وقت شموئیل نبی نے مختلف طریقے سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر ہوا یہ ہے کہ وہ مانے نہیں، بلکہ وہیں پہ ڈھیٹ انداز میں کھڑے رہے اور بار بار یہی تقاضا کرتے رہے کہ ہمیں بادشاہ چاہیے، ہمیں بادشاہ مطلب جو ہے عطا کر دیجیے۔ اس وقت اللہ رب العالمین کے پاس شموئیل نبی نے گزارش کی، دعائیں کی، اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے بادشاہیت کے لیے ایک شخص کو چنا، اور وہ شخص کون تھا؟ تاریخ کے صفحات قرآن مجید کے آیات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ شخص جسے اللہ رب العالمین نے بادشاہیت کے لیے بنی اسرائیل کے لیے نامزد کیا وہ ہے طالوت۔ طالوت کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو بائبل کی کتاب میں ساول کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور قرآن اسے طالوت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نوجوان تھے اور یہ نوجوان قبیلہ بنی یمین کے بن یمین یعنی یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی کا نام بن یمین تھا، اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا اور اس نوجوان کی عمر 30 سال کے قریب تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جب اس وقت جب نامزد کیے گئے ان کے سلسلے میں ایک واقعہ مطلب جو ہے بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ جو طالوت جو نوجوان تھے یہ بڑے طاقتور تھے، بڑے زوراور تھے، بہت خوبصورت تھے اور پورے اس بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ لمبے یا قداور سمجھے جاتے تھے۔ جب وہ کھڑے ہو جاتے تھے تو ہر کوئی مطلب جو ہے ان کے سامنے بونا سا نظر آتا تھا۔ تو ان کی یہ شخصیت تھی کہ وہ مطلب جو ہے سچ کو پہچانتے تھے، دانش ان کے درمیان کے پاس موجود تھی اور وہ بڑی قوت والے مطلب جو ہے نوجوان تھے۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نکلے تھے اپنے باپ کے ایک گدھے کو ڈھونڈنے کے لیے۔ جب وہ نکلے تو پھر کہا جاتا ہے کہ وہاں وہ ڈھونڈتے ہوئے انہوں نے اس راہ پر آ گئے جہاں شموئیل نبی مطلب جو ہے وہاں پر ڈیرا ڈالے ہوئے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔
تو اس وقت اللہ رب العالمین نے اس نوجوان کی طرف اللہ رب العالمین کے اس نبی شموئیل کو اشارہ کیا کہ یہ نوجوان جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بنی اسرائیل کا یہ بادشاہ ہوگا، اس کو مختص کر دیجیے۔ یہ اشارہ پاتے ہی کہا جاتا ہے کہ اس وقت شموئیل نبی نے طالوت کو اپنے گھر بلایا، اور جب بلا کر ان سے گفتگو کی اس کے بعد ان کو مسح کیا گیا۔ مسح کیا ہوتا ہے؟ مسح کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ مقدس میں، یعنی ان کی ایک روم جسے کہا جاتا ہے جہاں پر ان کی مقدس مطلب جو ہے کتابیں رکھی جاتی تھی، وہاں بخور جلائے جاتے تھے، وہاں پر اس کا پڑھنا پڑھانا مطلب ہوتا تھا، وہاں شرعی احکامات مطلب جو ہے جو لوگ سمجھ میں نہ آتے وہاں ان کو بتایا جاتا تھا، اسے مقدس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو وہ مطلب جو ہے جگہ پر جو تیل رکھا جاتا تھا جس میں بخور جلایا جاتا تھا، یا لوبان یا پھر عود بتیاں جسے کہا جاتا ہے جو جلائے جاتے ہیں، تو اس مطلب جو ہے تیل کے ذریعے سے اس پر دم کیا جائے گا، اور اسے اس شخص کو جسے مسح کیا جاتا ہے اس کے سر پر اسے انڈھیلا جائے گا، اور پھر اس سے مالش کر کے جو نبی ہوتے ہیں اس وقت کے دور کے، اس مطلب جو ہے مسح کرنے والے شخص کے پیشانی کو چوما جاتا ہے، اور پھر اس مسح کے ذریعے سے انہیں جو مطلب جو ہے جو پوزیشن عطا ہونے والی ہے ان کا اعلان کر دیا جاتا ہے، جسے مسح کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ تو طالوت بھی وہاں پہ پہنچے تو اس وقت اس شموئیل نبی نے وہاں ان کو دیکھا، اللہ کے حکم کے، اللہ کے اذن سے انہیں اپنے پاس بلایا، اور انہیں یہ مسح کے ذریعے سے ان کا بادشاہیت کا اعلان کر دیا گیا۔ تو قرآن مجید کے اندر جو ہمیں تفصیلات ملتی ہیں کہ 4 مطلب جو ہے ایسی شخصیتیں ہیں جن کو مسح کر کے مختلف درجے ان کو دیے گئے ہیں۔ اس میں سے پہلے مطلب جو ہے درجے پہ آتے ہیں ہارون علیہ السلام، جسے موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا ان کی مدد کے لیے، تو اس کے نتیجے میں ان کو بھی اس طرح مسح کر کے ان کو ان کی حیثیت بتائی گئی، ان کی درجہ بتایا گیا، اور وہ مطلب جو ہے جو درجہ تھا وہ چیف پریسٹ کی حیثیت سے ان کو مسح کر کے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا تھا ان کی مدد کے لیے۔ دوسری شخصیت جو آتی ہے وہ ہے طالوت، جس کا ابھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس وقت شموئیل نبی نے انہیں مسح کیا، اور اس وقت بنی اسرائیل کی بادشاہیت کی حیثیت سے انہیں اعلان کر دیا۔ اور تیسرے نمبر پہ جو آتے ہیں وہ داؤد علیہ السلام ہیں، جن کو بھی مسح کیا گیا تھا اور ان کا اعلان کیا گیا تھا۔ چوتھے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، جن کو مسح کر کے ان کا بھی اعلان مطلب جو ہے ہو گیا تھا۔ سامعین کرام، یہ 4 مطلب جو ہے مسح کیے ہوئے وہ مطلب شخصیتیں ہیں جن کو مختلف حیثیتوں سے منظر عام پر لایا گیا۔ ان میں 3 شخصیتیں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک ہے ہارون علیہ السلام، دوسرا ہے داؤد علیہ السلام، تیسرا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 3 انبیاء کرام وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے بھی نوازا، اور ساتھ ساتھ حکومتیں بھی انہیں عطا کر دی، اور انہیں مختلف پوزیشنوں پر بھی فائز کر دیا۔ اور رہ گیا طالوت مطلب کا ذکر، تو ان کو جو مسح کیا گیا تھا ان کے سلسلے میں قرآن مجید مطلب جو ہے کچھ بھی مطلب جو ہے نہیں کہتا، بلکہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ یہ مسح کیے ہوئے بادشاہیت کے عہدے پر فائز ہونے والی شخصیت ضرور تھے، مگر کوئی نبی اور رسول کی حیثیت سے منظر عام پر نہیں آئے تھے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ان مطلب جو ہے شخصیات کو جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے، طالوت اور داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور مطلب جو ہے موسیٰ علیہ السلام، ان کے ادوار بھی مطلب جو ہے انشاءاللہ آپ کو عیسوی کے حساب سے یا قبل مسیح کے حساب سے آپ کو بتائے جائیں گے۔ خیر، وہ مسح کر کے طالوت علیہ السلام کو وہاں پہ اعلان کر دیا گیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کو بلایا گیا، اور وہاں ان کو مطلب بتایا گیا کہ آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے جو آپ نے فرمائش کی تھی اس کے نتیجے میں بادشاہ کو مقرر کر دیا ہے۔ سب لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے، ان کے دلوں میں، بنی اسرائیل کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ انہی کے خاندان میں سے، انہی کی مختلف ریاستوں پر جو بنے ہوئے عہدیدار ہیں، حکمران ہیں، انہی میں سے کسی ایک کو بادشاہ بنائیں گے، اور ہر کوئی اپنے دل میں یہ لالچ لیے ہوئے، یہ خواہش لیے ہوئے، اور یہ امید لیے ہوئے بیٹھا تھا کہ ہمیں منتخب کیا جائے گا اور میں لیڈری کے لیے مطلب حاضر خدمت ہوں۔ مگر اللہ رب العالمین نے ان کو لیڈری عطا نہیں کی،
بلکہ ان سے ہٹ کر ایک نئے شخص کو منظر عام پر لے آیا جسے طالوت کے نام سے مطلب جانا جاتا ہے۔ یہ وہ مطلب شخصیت تھے جو غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یہ وہ شخصیت تھے جو ذہانت میں اور مطلب طاقت میں بہت مطلب جو ہے انٹیلیجنسی کے مطلب جو ہے اونچے مرحلے پر مطلب جو ہے فائز تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو وہاں پہ مسیح کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے وہاں پہ اعلان کر دیا گیا، جس کے سلسلے میں قرآن مجید طالوت کے سلسلے میں ذکر کرتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 247 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے نبی نے ان سے کہا کہ طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر چکے ہیں۔ تو یہ کہنا تھا کہ اس اعلان کے ساتھ ہی بنی اسرائیل بڑے ہی اچنبے میں پڑ گئے، پریشان ہو گئے، حیران و پریشان ہو گئے کہ ہمیں منتخب کرنے کی بجائے کوئی اور شخص کو اس نبی نے منتخب کر دیا ہے۔ پریشان حال ہوئے کیونکہ ان کا عہدہ، ان کی کرسی، ان کا مطلب جو ہے امیدیں ٹوٹ گئی تھی اور ان کے پیروں سے کھسک گئی تھی، اس وجہ سے پریشان حال تھے۔ اس کے نتیجے میں ان کی اصلیت وہ مطلب جو ہے باہر آئی کہ انہوں نے نبی کے سامنے مطلب جو ہے گستاخانہ انداز میں اس طرح کا اظہار کیا جو سورہ بقرہ آیت نمبر 247 میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ انہوں نے بڑے گستاخانہ انداز میں نبی سے کہا کہ سن کر وہ بولے کہ ہم پر وہ بادشاہ بننے کا کیسا حقدار ہو سکتا ہے؟ اس کے مقابلے میں ہم بادشاہی کے زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ اس مطلب جو ہے گستاخانہ مطلب جو ہے کوشش کے نتیجے میں اس وقت نبی جو موجود تھے وہ پریشان حال ہو تھے۔ اسی کے نتیجے میں انہوں نے باقاعدہ طور پر وہاں پہ اعلان کر دیا کہ آپ کو اس نبی کے منتخب ہونے میں ایک بڑی حکمتانہ مطلب جو ہے چیز اس کے اندر پوشیدہ ہے، اسی کے نتیجے میں آپ کو ایک اچھی چیز میسر آنے والی ہے۔ تو وہ اچھی چیز کیا ہے جس کا تذکرہ سورہ بقرہ آیت نمبر 248 میں اللہ رب العالمین تذکرہ کرتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اس کے ساتھ ان کے نبی نے انہیں یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے ان کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان کے عہد میں وہ صندوق تمہیں مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی اہم نشانی ہے۔ سامعین اکرام، اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر انہیں بات بتائی کہ اس نبی کو منتخب کرنے میں مصلحت یہ ہے کہ تمہارا ایک صندوق ہے جسے تم برکت والا صندوق بھی کہتے ہو، عہد والا صندوق بھی کہتے ہو اور تابوت سکینہ بھی کہتے ہو۔ یہ صندوق تمہارے پاس سے گم ہو گیا ہے، تو اس بادشاہیت کے اس میں آپ کو وہ صندوق واپس مل جائے گا۔ تو اس وقت ذرا ٹھہر کر ہم آپ کو بتائیں کہ وہ صندوق اصل میں چیز کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس بنی اسرائیل کو جب یہ بات بتائی گئی کہ طالوت کے انڈر میں آپ کو وہ صندوق ملے گا تو فوراً راضی ہو گئے، اور راضی ہو کر انہوں نے اقرار بھی کر لیا اور ان کے انڈر میں بھی مطلب جو ہے اپنی فوجیں اور اپنی مطلب جو ہے ان کی سربراہی میں خود کو سونپتے ہوئے وہ مطلب تیار کھڑے ہوئے۔ یہ تابوت سکونہ یا عہد کا صندوق جسے کہا جاتا ہے، یہ تبرکات آخر کیا چیز تھی جس کا تذکرہ بھی قرآن مجید کی آیتوں میں کیا گیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے جو صندوق تھا، اس صندوق میں 3-4 چیزیں بند کر کے رکھی گئی تھی جسے تبرک کے طور پر اپنے مقدس میں وہ رکھا کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ صندوق جب ان کے پاس رہا ہے تو ان کے لیے برکات نازل ہوتی ہیں، اللہ کا ساتھ میسر آتا ہے، ان پر کوئی مطلب جو ہے ظلم، ستم، زیادتی وغیرہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ اور جب بھی یہ صندوق ان سے چھن جاتا ہے تو ان کا تصور یہ تھا کہ برکت ختم ہو گئی، اسی کے نتیجے میں ان کے حالات وہ کہتے تھے کہ اس کے نتیجے میں وہ ذلیل کر دیے جائیں گے، وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، اور ان کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے قتل عام کا انتظام کیا جائے گا، اور پھر ان کو گھر سے بے گھر کر دیا جاتا ہے۔ یہ ان کے تاریخ کے مختلف واقعات کے ذریعے سے وہ اس طرح کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اس صندوق میں آخر کیا تھا؟ اس صندوق کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں تورات
کی جو لکھی ہوئی عبارتیں جو عبرانی زبان میں اللہ رب العالمین نے طور کی پہاڑی پر موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مختلف تختیاں بنا کر مختلف قبیلوں کو، جو 12 قبیلوں کو عطا کر دی گئی تھی، مگر اس کی اوریجنل جو کاپی تھی وہ جو آسمان کی طرف سے اللہ رب العالمین کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، ان تختیوں کو انہوں نے لاوی کے خاندان کو یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنی لاوی کو عطا کی تھی، تو وہ اس کو اس میں محفوظ رکھے ہوئے تھے، تو وہ مطلب جو ہے صندوق میں تھے۔ دوسری چیز اس میں جو تھی، اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک بوتل تھی، اس بوتل میں من و سلوہ مطلب جو ہے اس میں رکھ کر بند کر کے رکھی گئی تھی، تاکہ وہ اس امید پر تھے کہ ہمارے بعد ہم مطلب جو ہے ان لوگوں کو دکھائیں گے اور اللہ کے اس احسان کو دکھا کر انہیں مطلب جو ہے اس صحرا میں بسر کی ہوئی زندگی کی یادگاریں، اپنے باپ دادا کی مطلب جو ہے وہ جو تاریخ ہے ان کو یاد دلانے کے لیے من و سلوہ کیا ہے وہ دکھانے کے لیے اس بوتل میں اسے محفوظ کر رکھا تھا، تو وہ بوتل بھی اس صندوق میں موجود تھی۔ تیسری چیز جو ان کے درمیان تھی وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جو مختلف معجزات کے ذریعے سے کبھی سانپوں کو کھا لیا تھا اور کبھی اسی عصا کے ذریعے سے سمندر کو پھاڑ دیا گیا تھا، اور اسی سے بنی اسرائیل وہاں مصر سے چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے وادی فارا کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ تو اس مطلب جو ہے جو عصا ہے اس کو بھی انہوں نے محفوظ کر لیا تھا، تو یہ وہ عہد کا صندوق تھا جسے وہ بڑی عظمت کے ساتھ، بڑے تقدس کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اسے رکھے ہوئے تھے اور اسے اپنے لیے برکت کا باعث سمجھتے تھے۔ اس میں ایک اہم بات بتاتی ہوئی یہ بھی چلوں کہ وہ صندوق کے اندر جو تورات کی کاپی تھی اس کاپی کو انہوں نے بند کر کے ضرور رکھا ہوا تھا، تبرک والی کتاب ضرور مطلب جو ہے سمجھی گئی تھی، مگر اسے پڑھنے پڑھانے کا جو مطلب جو ہے مختص کیا ہوا دن، سبت کا دن یعنی ہفتے کا دن جو موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تھا، انہوں نے اسے بھلا دیا تھا۔ بالکل آج میری اور آپ کی مطلب جو ہے امت مسلمہ کی اس گراوٹ میں بھی اس کی مکسچر نظر آتی ہے کہ آج قرآن مجید مرنے والوں پر تو ضرور پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید اوپر رکھ کر نیچے سے دلہن کو تو ضرور مطلب جو ہے گزارنے کے لیے عمل میں کام آتا ہے، اور یہ قرآن مجید قسمیں کھانے کے لیے بھی مطلب جو ہے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ مگر افسوس اس معاملہ قرآن کا یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے نہ میرے پاس ٹائم ہے نہ آپ کے پاس ٹائم ہے، اسے ٹاقوں میں سجا کر لپیٹ کر بڑے اچھے گلدانوں میں مطلب جو ہے سجا کر اسے رکھا تو ضرور جاتا ہے، مگر اسے پڑھنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ بنی اسرائیل بھی یہی طریقہ انہوں نے اسے تبرک والے اس صندوق کو انہوں نے اپنے پاس رکھا، اور اسی کے مصداق میں وہ سمجھتے رہے کہ یہ مطلب جو ہے چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، اور یہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ صندوق ان کے پاس تھا، جب وہ فلسطین میں ٹکڑے ٹکڑے سلطنتوں کے ساتھ حکومتیں کر رہے تھے، کہا جاتا ہے کہ جب یہ صندوق ان کے پاس تھا تو اس وقت مختلف جو بحثنے والی جو قبائل وہاں پہ موجود تھے، ہم نے تفصیل سے کل قبائل کے نام دیکھے تھے، انہوں نے متحدہ محاذ قائم کیا، اور جو سرحدوں پر بھی مختلف مطلب جو ہے وہاں پہ قومیں حکومتیں کر رہی تھی، انہوں نے بھی اس محاذ میں مطلب جو ہے گڑھ جوڑ کر لیا اور انہوں نے ان پر مطلب حملہ زن کرنا شروع کر دیا۔ تو اسی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک مطلب جو ہے قبیلہ جسے فلسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ اس قبیلے نے ان سے یہ تابوت سکینہ کو چھین لیا، اور چھین کر اس کو مطلب جو ہے لیے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، کیونکہ ان کا جو تصور وہی تھا کہ ان سے چھینو تاکہ ان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ حال تھا کہ صندوق جیسا ہی چھن جاتا تو ان کی ہمتیں ٹوٹ جاتی، وہ مطلب جو ہے آگے بڑھ نہیں پاتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس صندوق کے گم ہونے کے نتیجے میں اب ہمارے اوپر بلائیات آنی شروع ہو جائیں گی، مصیبتیں آنی شروع ہو جائیں گی، وباءات آنی شروع ہو جائیں گی، اور اسی کے نتیجے میں وہ کمزور حال ہو گئے اور اس رحمت سے محروم کر دیے گئے ہیں اللہ کی، یہ تصور کے ساتھ وہ کمزور پڑ گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ فلسطین مطلب جو ہے جو قوم تھی، یہ ان کو چھین کر جب نکلی تو وہاں نکلنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ خدا کی طرف سے اس قوم پر وہاں ان کو ایک وبا نے گھیر لیا، اس وبا کے ذریعے سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مطلب جو ہے اللہ کو پیارے ہونے لگے۔ یہ دوسری وبا کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل کی اس میں کیا جا رہا
رہا ہے. تو وہاں پر اس وبا کے نتیجے میں کافی لوگ مطلب جو ہے مر کھپ جانے لگے. تو اس وقت اس فلسطین قوم نے مطلب سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس صندوق کو بھی اس وبا کا کچھ اثر مطلب جو ہے ہو جائے, اس کے نتیجے میں یہ ضائع ہو جائے. اس وجہ سے انہوں نے ایک بیل گاڑی مطلب تیار کی. اس بیل گاڑی کو مطلب جو ہے تیار کرنے کے بعد اس میں اس صندوق کو رکھا اور اسے مطلب جو ہے بغیر مطلب جو ہے کسی بیل بان کے, یعنی کوئی بھی آدمی اس کو نہیں چلا رہا تھا, بلکہ اس گاڑی کو انہوں نے اللہ کے نام پہ اسے وہاں سے بھگا دیا اور اللہ کے حوالے کر دیا کہ اس کی حفاظت مطلب جو ہے اللہ ہی کے پاس ہے, وہی اس کی کرے گا, ہم اسے اس مطلب جو ہے وبا سے اسے بچائیں گے. تو اس طرح یہ جو صندوق تھا وہ گم ہو گیا تھا. کہاں تھا, کدھر تھا, وہ بیل گاڑی کہاں لے کے اس کو چلی گئی اور کدھر مطلب جو ہے وہ صندوق چلا گیا, یہ نہ بنی اسرائیل کو معلوم تھا اور نہ فلسطین کی اس قوم کو معلوم تھا جہاں پہ اس پر مطلب جو ہے بیل گاڑی پر رکھ کر ان کو بھگا دیا گیا تھا. تو اس کے نتیجے میں طالوت کے سلسلے میں کہا گیا بنی سموئیل نے کہ آپ کو وہ صندوق جو آپ کا گم ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے آپ ہراساں ہیں اور پریشان ہیں, وہ صندوق آپ کو مل جائے گا جس کا تذکرہ قرآن مجید کی آیت نمبر 247 میں کیا گیا ہے. سامعین کرام, اس کے سلسلے میں مزید مطلب جو ہے اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں اس کا تذکرہ کچھ یوں اس طرح کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے نبی نے انہیں یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان کے عہد میں وہ صندوق تمہیں مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے, جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں, اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں. اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے سب سے بڑی نشانی ہے. یعنی واضح طور پر انہیں بتا دیا گیا کہ جس بیل گاڑی پر رکھ کر جس صندوق کو اللہ کے نام پہ مطلب جو ہے ہانک دیا گیا ہے, اس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں, اس کی حفاظت کر رہے ہیں, اور اس مطلب جو ہے دور میں اس بادشاہیت میں طالوت کے آپ کو وہ صندوق خود بخود اللہ رب العالمین کے اذن سے واپس آپ کو مطلب جو ہے وہ ہانک کر آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو مل جائے گا. اسی کے نتیجے میں بنی اسرائیل بہت خوش ہو گئے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے طالوت کی بادشاہیت کو قبول کر لیا. طالوت کی بادشاہیت کو قبول کر لیا تو اس کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ طالوت بڑے ہی مطلب جو ہے ہونہار تھے اور بڑے ہی مطلب جو ہے اخلاق اور مہذب مطلب شخصیت تھے اور علم والے تھے. انہوں نے وہاں رہ کر بنی اسرائیل کا بڑی اچھی طرح سے تجزیہ کیا تھا, کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ قوم مطلب جو ہے جس کے اندر مستقل مزاجی کچھ بھی نہیں ہے, یہ مطلب جو ہے جو ایسی ہے کہ جب مطلب آیا تو بہت جوش میں آ گئی اور جب آیا تو بالکل سست ہو کر بیٹھ گئے. اسی وجہ سے ان کا اندازہ یہ تھا کہ لڑائی کرنے کے لیے سست خور ہیں, جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہونا اور اللہ کے راستے میں اپنے جان مال اپنے سب کچھ قربان کر دینے کی صلاحیت بھی بنی اسرائیل کے اندر موجود نہیں ہے. اسی وجہ سے انہوں نے دیکھا ہے آپسی جھگڑاؤ کے نتیجے میں اتحاد بھی نہیں رکھتے, اجتماعی طاقت بھی نہیں رکھتے, اور اسی وجہ سے ان کے اندر وہ تمام مطلب جو ہے برائیاں ان کے اندر آ گئی ہیں, جس کا تذکرہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف پچھلی کلاسز میں ہم نے اس کا کیا ہے. تو اسی کے نتیجے میں طالوت نے ایک مطلب جو ہے ذہانت سے ایک شرط ان کے سامنے رکھی, اور وہ شرط کیا تھی جس کا تذکرہ سورہ بقرہ آیت نمبر 249 میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کرتا ہے. طالوت نے مطلب کہا کہ پھر جب طالوت نے لشکر لے کر نکلا تو اس نے کہا کہ ایک دریا اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے, جو ان کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں, میرا ساتھی وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے, ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے. یہ مطلب جو ہے شرط تھی جو اس وقت طالوت نے اس قوم کے سامنے رکھی جس کی بادشاہیت کے لیے وہ نامزد کر دیے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم مطلب جو ہے طالوت کا تمہارے اوپر ایک جبار قسم کا مطلب جو ہے ایک شخص ہے جو آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ کی سلطنتوں کو ختم کر رہا ہے اور اس پر قابض ہو رہا ہے. نمبر 2, آپ کو تابوت سکینہ بھی ملنا ہے, تو اس کے لیے میری شرط یہ ہے کہ ہم جالوت کو مارنے کے لیے جب نکلیں گے وہاں پر آپ کو ایک دریا ملے گا,
وہاں آپ صبر کرنا ہوگا اور پانی نہیں پینا ہوگا. ہاں اپنا پیاس کو بجھانے کے لیے ایک آدھ مطلب گھونٹ پی لو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, مگر پیٹ بھر کر پانی نہیں پیا جائے گا. جو پیے گا وہ میرے ساتھ مطلب جو ہے وہاں نہیں جائے گا. تو یہ مطلب جو ہے شرط رکھی تو سب نے اس شرط کو مان لیا تھا, اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت 80,000 کی فوج طالوت کی نگرانی میں مطلب جو ہے کھڑے ہو گئی, اور وہ مطلب جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے, جہاں متحدہ محاذ کے ذریعے سے وہاں ایک شخص کا تذکرہ کیا جاتا ہے جسے جالوت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور وہ جالوت کون شخص تھا؟ کہا جاتا ہے کہ جالوت ایک بہت ہی جبار قسم کا پہلوان تھا, جس کی دور دور تک طاقتوری کی مثالیں مطلب دی جاتی تھیں, اور اس کے غضب کی مطلب جو ہے بہت مشہور کر دیا گیا تھا کہ وہ جب بھی مطلب جو ہے میدان میں آ جاتا ہے اس کے سامنے کوئی بھی مطلب جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتا, بلکہ وہ شکست خوردہ ہو کر واپس لوٹ آتا ہے. یہ مطلب کہانیاں ساری مطلب جو ہے معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی. لوگ بنی اسرائیل, ہم نے اس وقت بھی دیکھا جب بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے مطلب کہا تھا کہ آپ اس فلسطین میں داخل ہو جائیے, اس وقت ایک مطلب جو ہے قبیلے کا ذکر میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا, وہ ہے اناق. اس اناق کے لوگوں کے سلسلے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بھی لمبے اونچے چوڑے اونٹے ہٹے کٹے مطلب جو ہے لوگ تھے, اور وہ مطلب جو ہے بڑے طاقتور سمجھے جاتے تھے. اس وقت بھی بنی اسرائیل نے وہاں جا کر ان سے مقابلہ کرنا اپنے لیے مطلب جو ہے صحیح تصور نہیں کیا, ڈر گئے, بزدلی دکھائی, سستی دکھائی, اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ تو اور تیرا خدا ہی جا کر وہاں پہ لڑ لے, ہم وہاں پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہاں پہ یوشع بن نوفل اور ایک سردار تھے جسے کالب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, انہوں نے بھی بار بار مطلب تقاضا کر کے ان کو اس طرف لے جانے کی کوشش کی, مگر وہ نہیں گئے تھے. اس سے جو ثابت ہوتا ہے کہ وہ بزدل قوم ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنی ہمت ہار بیٹھتی ہے اور کمزوری عیاں ہو جاتی ہے. بالکل اس وقت بھی اس جالوت کے سلسلے میں تذکرہ آتا ہے کہ وہاں جب کہا گیا کہ ایک پہلوان قسم کا جو شخص ہے وہ لوگوں کو لتاڑ دیتا ہے اور پٹخ دیتا ہے, اور اس کے سامنے کوئی بھی ٹھہر نہیں سکتا. ان کہانیوں کے نتیجے میں وہ گھبرا گئے تھے, اور اسی وجہ سے اتحدہ محاذ مطلب جو ہے ایک بادشاہ کی نامزدگی کے لیے انہوں نے نبی سے درخواست کی تھی, اور اسی کے نتیجے میں طالوت مطلب جو ہے ان کے بادشاہ کی حیثیت سے منظر عام پر آ گئے تھے. تو اس وقت اسی مطلب جو ہے جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے اس شرط کو رکھا گیا اور ان کے سامنے بات رکھی گئی. بنی اسرائیل مان گئے, اور 80,000 مطلب جو ہے لوگ فوج کی شکل میں طالوت کی نگرانی میں اور سرپرستی میں وہ مطلب جو ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئی. اور جب روانہ ہو گئی, کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک نہر مطلب جو ہے قریب ملی. اس نہر پر فوراً ہی جس نہر کا نام لیا جاتا ہے اسے تاریخ کے پنے نہر ارشریا کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس مطلب جو ہے اس پہ پہنچ کر ان کو مطلب جو ہے وہاں پہ پیاس لگی. میں آپ کو کئی بار آپ کو اس کی تفصیل بتاتے ہوئے بتا چکی ہوں کہ یہ ریگستان کی کہانیاں ہیں. ریگستان میں کوئی سایہ دار مطلب جو ہے کوئی چیز نہیں ہوتی. وہاں کی دھوپ چلچلاتی بھی اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہاں چلنا اور لو لگ جانا, اس کے نتیجے میں کئی لوگ مطلب اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, کئی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسی کیفیات یہ ریگستان کی ہے. اس ریگستان ہی میں وہ سفر کرتے ہوئے جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے. تو وہاں جب وہ نہر ملی تو اس نہر کو دیکھ کر, کیونکہ پیاس کی شدت سے وہ برا حال تھے, صبر ان کے اندر کم تھا, جس کے نتیجے میں وہ سست ہو گئے تھے. کہا جاتا ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 249 میں جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم سے جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. ہوا کیا تھا کہ اس نہر کا انہوں نے مطلب وہاں پہنچ کر انہوں نے اس نہر کا پانی مطلب جو ہے پی لیا, اور مطلب جو ہے وہاں سے وہ سیراب ہوئے, جس کا تذکرہ مطلب کیا گیا, مگر ایک قلیل گروہ کے سوا وہ سب کے سب دریا سے سیراب ہوئے. یعنی پورے 80,000 جو چلے ہوئے تھے اس میں سے ایک چھوٹا مطلب جو ہے گروہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے, اور وہ 313 کا مطلب جو ہے ایک عدد بتائی جاتی ہے. باقی تمام مطلب جو ہے جو لوگ 79,687 افراد جو فوج
فوج کی شکل میں تھے، انہوں نے صبر اپنا مطلب جو ہے برداشت نہ کر سکے، صبر کو توڑ دیا اور وہاں مطلب جو ہے بے تحاشا مطلب انہوں نے پانی کو اپنے پیٹ میں ڈال لیا، یعنی پیاس کو بجھائی۔ اسی کے نتیجے میں ہوا یہ کہ وہ سست ہو گئے، اور وہ سستی کے نتیجے میں 79,687 افراد نے مطلب جو ہے جو کہہ دیا، اسی 49 آیت سورہ بقرہ میں جس کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کیا گیا کہ طالوت سے کہا کہ آج ہم میں جالوت سے اور ان کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی طاقت بالکل نہیں ہے، تم مطلب جاؤ اور اس سے مقابلہ کرو۔ یہ مطلب جو ہے وہ کیفیت ہے جو بنی اسرائیل کی نئی کمزوری کے ساتھ آپ کے سامنے آئی ہے، کہ جہاں مطلب جو ہے اللہ کے احکام و ہدایات وارد ہوتے ہیں، وہاں اس کی اتباع کرنے کی بجائے اس کو مطلب اپنی زندگی میں جاری کرنے کے لیے صبر جیسی طاقت مطلب جہاں نہیں ہوگی، وہاں پر وہ اس کلمہ حق کو بلند کرنے کی مطلب جو ہے طاقت نہیں رکھ سکتے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو مجھے اور آپ کو بار بار اشارہ کرتی ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں اور وقت کے رسول سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، وہ پھر اس طرف آئے اور پھر کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دوسری طرف گھما لیا، پھر وہ مطلب اس طرف آئے، پھر انہوں نے تکرار کی، تو اس کے نتیجے میں 3 بار کا جب عمل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس ڈھلوان سے پانی جس تیز رفتاری کے ساتھ مطلب نیچے آتا ہے، اس سے تیز رفتاری کے ساتھ مشکل کشائی، پریشانیاں، تنگ دستیاں، رکاوٹیں تم پر ہم لازم ہوں گی۔ تو جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اپنے لیے ہتھیار فراہم کر لے، اور وہ ہتھیار ہے صبر، اور نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ صبر ہی ہے جو انسانوں کو بڑے بڑے مطلب جو ہے کاموں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہے۔ صحابہ کرام کا حال ہم نے دیکھا، آگ پہ لٹایا گیا، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ریت پر لٹایا گیا، اوباش لڑکوں کے حوالے کیا گیا، دھمکی دی گئی، گھر سے بے گھر کر دیا گیا، جائیدادوں سے مطلب جو ہے غصب کر لیا گیا، کئی مطلب تاریخی واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں، مگر جنہوں نے استقامت کے ساتھ مطلب کھڑے ہو کر رہے، وہ صبر کا نتیجہ تھا، جس کے نتیجے میں انہیں جنت کی بشارتیں دی گئی، جنہیں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے سلام و کلام مطلب جو ہے ان کو مطلب جو ہے وارد ہوا۔ سامعین کرام، یہی وہ صبر ہے جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے، مگر بنی اسرائیل کے لیے یہ صبر مطلب جو ہے ممکنات میں سے نہیں تھا، کیونکہ وہ لا ابالی قسم کی مطلب جو ہے قوم تھی، اور اس قوم کے اندر مطلب جو ہے جلد بازی زیادہ تھی کہ فوراً مطلب سوچے اور فوراً مکمل ہو جائے، اور اپنی مطلب جو ہے انا کی تذکیر، اپنی شخصیت پرستی اور اپنی مطلب جو ہے صرف میں میری ذات کے اوپر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی کمزوریاں یہاں پہ عیاں کرنی شروع کر دی تھی۔ تو اس طرح یہ 313 افراد کا ایک مطلب گروہ الگ ہو گیا، اور 79,687 افراد کا مطلب جو ہے گروہ الگ ہو گیا، اور یہ بڑی تعداد کا جو گروپ تھا یہ اس کو اللہ رب العالمین نے سستی مطلب جو ہے لاحق کر دی، اس کے نتیجے میں وہ بالکل الگ ہو کر رہ گئے، اور انہوں نے طالوت سے کہا کہ آپ جائیے، ہم مطلب جو ہے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس وقت مطلب جو ہے کہا گیا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 249 سے 250 میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کے لیے نکلے تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمارے قدم جما دے، اور ان کافر گروہوں پر ہمیں فتح نصیب کر دے۔ یعنی اس چھوٹے سے گروپ کا مطلب جو ہے تذکرہ کیا گیا کہ ان کا یہ حال تھا کہ وہ جانتے تھے کہ ہمیشہ تاریخ کے پنات میں جو بات تذکرہ کیا گیا ہے، وہاں چھوٹا گروہ ایک بڑے گروہ کو شکست دے دیتا ہے، اور وہ صبر کی طاقت اور ایمان کی کیفیات ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے اللہ سے صبر کی مطلب جو ہے درخواست کی، اور اسی کے نتیجے میں وہ مطلب جو ہے وہاں پر نکل کھڑے ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات کے ساتھ انہوں نے جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سامعین کرام، یہ تذکرہ طالوت کا ہے۔ تو طالوت اپنی چھوٹی سی فوج لے کر بقیہ سارے لوگوں کو اس دریائے ارشریا کے اس پار چھوڑ کر، انہیں پار کر کے اس چھوٹے سے گروہ یعنی 313 افراد کے مطلب جو ہے گروہ کو لے کر وہ جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے
جا کھڑے ہوئے. کیا دیکھتے ہیں کہ میدان کارزار ایک دم سجا ہوا ہے. وہاں پر بڑی کثیر تعداد میں ایک فوج کھڑی ہوئی ہے, جہاں مطلب جو ہے لوگوں کی ہجوم کی شکل میں بڑی کثیر تعداد میں افواج موجود ہیں. اور اسی درمیان میں وہاں پہ دیکھا گیا کہ وہاں ایک بڑا ہی ڈیل ڈول والا مطلب جو ہے ایک شخص ہے, جو پہلوان کی شکل میں سامنے کھڑا ہوا ہے اور للکار رہا ہے, پکار رہا ہے, کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے, آؤ اس کے لیے میں تیار کھڑا ہوا ہوں. وہ بار بار للکارتا ہوا کھڑا ہوا ہے. اس منظر میں سامنے یہ بات آئی کہ وہاں پہ اس نوجوان کو لوگوں نے دیکھا تو پریشان ہو گئے, کیونکہ یہ چھوٹی سی جماعت تھی اور وہ بڑے مطلب جو ہے کثیر تعداد میں ہٹے کھٹے لوگوں کا ایک کثیر مطلب جو ہے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر رکھنے والی ایک فوج تھی جو سامنے کھڑی ہوئی تھی. اس وقت طالوت اپنے قیادت میں ان کو لیے ہوئے وہاں پہ پہنچے, اور اسی درمیان میں اچانک اللہ رب العالمین نے جو مطلب جو ہے ایک کرشمہ دکھایا, ایک معجزہ دکھایا. اور وہ معجزہ کیا تھا؟ وہ معجزہ یہ تھا کہ اچانک وہاں پہ وہ مطلب جو ہے پہلوان جو جالوت کہلا رہا تھا, جو جبار تھا اور زیادتیاں کر رہا تھا اور اپنے آپ کو بڑا تصور کرتا تھا اور خدائی کا دعوے دار تھا, اس کے مقابلے کے لیے کوئی جانے کے لیے تیار کھڑے نہیں ہیں. اور اس وقت کی جو جنگیں لڑی جاتی تھی آج طرح کی جنگیں نہیں ہیں. آج میزائل پھینک دیا جاتا ہے, آج مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے ذہنی ٹینشن مطلب جو ہے لوگوں کو دیکھ کر وہاں پہ سرد جنگ لڑی جاتی ہے, یا پھر مطلب جو ہے بومز وغیرہ وغیرہ پھینک دیے جاتے ہیں. مگر اس وقت کی لڑائیاں ایسی نہیں تھی, بلکہ لوگ فوج لے کر اپنے شہر سے دور مطلب جو ہے کوئی میدان میں جا کر کھڑے ہو جاتے, اور وہاں پر باقاعدہ طور پر سجا دیا جاتا میدان کو, سارے فوجی کھڑے ہو جاتے. پہلے نمبر پر پیدل لوگ کھڑے ہوتے, دوسرے پر گھڑ سوار ہوتے, تو پھر اس طرح چلتے چلتے یہ مطلب جو ہے فوج تیار کھڑی ہوئی نظر آتی تھی. سامعین کرام, اس فوج کے درمیان میں کوئی ایک شخص سامنے جاتا اور وہ للکار کر کہتا کہ آؤ میرے مقابلے کے لیے. اس وقت جو اس کا ہم پلہ ہوگا وہی اس کے مقابلے کے لیے جائے گا, وہ آپس میں لڑیں گے, اور اس کے بعد جو مطلب جو ہے نیچے گر پڑے گا, اس کے بعد وہ شخص مطلب جو ہے کامیابی کا مطلب جو ہے جھنڈا لہرائے گا. اس کے بعد وہ اعلان کرے گا. اس کے بعد یا تو تھوڑے تھوڑے ہو کر لڑتے رہیں گے, یا پھر پورے ہجوم کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر جنگیں کی جاتی تھی. یہ مطلب جو ہے اس وقت کی جنگوں کا حال تھا. بالکل اسی طرح جالوت اپنی مطلب جو ہے بڑی کثیر تعداد کی فوج کو لے کر کھڑا ہوا, اور ایک طرف طالوت مطلب جو ہے اپنی مطلب جو ہے چھوٹے سے گروہ کو لیے ہوئے 313 کے افراد کو لیے ہوئے وہاں پہ کھڑا رہا. تو بار بار جالوت چلا رہا ہے اور دہاڑ رہا ہے, اپنے مقابلے کے لیے بلا رہا ہے, مگر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک معجزہ پیش آیا. معجزہ یہ تھا کہ اچانک اسی ریگستان میں ایک نوجوان وارد ہو گیا. کہاں سے آیا, کیسے آیا, اور کچھ آیا کسی کو نہیں معلوم. وہاں سے راستے سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ کوئی جنگ کا میدان ہے اور وہاں پہ ایک پہلوان للکار رہا ہے, اور بقیہ ایک چھوٹی سی جماعت آپس میں مطلب جو ہے یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے, اور اس للکارنے والے کے مقابلے کے لیے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت اس نوجوان نے میدان کارزار میں اپنے قدم کو جما دیا, فوراً تلوار کو نکالا اور پھر اس پہلوان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا, اور وہاں اس نے اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دی, اور اس لڑائی کے نتیجے میں اس مطلب جو ہے پہلوان کو مطلب جو ہے زیر کر دیا اور اس کو قتل کر دیا. قرآن مجید سورہ بقرہ 251 میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کرتا ہے. آخر کار اللہ نے اس کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا, اور داؤد نے جالوت کا قتل کر دیا. یعنی وہ جو نوجوان جس کا تذکرہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہی تھی کہ اچانک کارزار میں آنا اور میدان عمل میں کودنا, اور اسی بھری مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے جنگجو سپاہیوں کے درمیان میں اس جبار مطلب جو ہے پہلوان کا قتل عام کر دینا, جسے جالوت کے نام سے, جس کا قہر ہر طرف مطلب جو ہے ڈر کے ساتھ پھیلا ہوا تھا, اس کا قتل کر دیا. تو یہ ہے وہ داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام بڑے ہی نرم مزاج, بڑے ہی حکمت مت رکھنے والے اور ذہین شخص اور تدبر کے مالک تھے. ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی آواز اللہ رب العالمین نے بڑی خوبصورت انہیں عطا فرمائی تھی, اور یہ اپنی آواز میں جو اللہ کا کلمہ مطلب جو ہے بلند کرتے تھے, تلاوت کیا کرتے تھے, ایک سماسا بن جاتا تھا. سارے جانور, سارے پرند چرند درخت مطلب جو ہے ان کی مطلب جو ہے اس گنگناہٹ میں شریک ہو جاتے, اور وہاں پر ان کا مطلب جو ہے ایک سما بن کر مطلب جو ہے وہ تسبیحات میں شامل ہو جایا کرتے تھے.
اسی کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں جو تذکرہ کرتے ہوئے ایک بار کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پہ موسیٰ اشعری تو وہ مطلب جو ہے تلاوت کر رہے تھے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سنی، وہاں پہ کھڑے ہو گئے، دیر تک مطلب جو ہے جب تک ختم نہیں ہوا اس کو سنتے رہے، اور جب اختتام ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے اس طرح کہا کہ داؤد کی ایک حصہ اس مطلب جو ہے موسیٰ اشعری کو بھی عطا کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو بڑا مطلب جو ہے وہ حصہ عطا فرمایا تھا، جس کی بدولت ایک سما بن جاتا تھا، اور اس نبی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے تسبیح کرنے والے، اللہ کا گن گانے والے، اسی کی مطلب جو ہے ذکر کرنے والے نبیوں کے اس میں فہرست میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اس وقت اس داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ مطلب جو ہے وہ داؤد تھے جنہوں نے جالوت کا قتل کر کے وہاں پر بڑی شہرت پائی۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے وہ آنکھوں کے تارا بن گئے، کیونکہ ان کو مطلب جو ہے اس ظلم سے انہوں نے نجات دلا دی تھی، اور ایک جبار کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ یہ طاقتوری مطلب جو ہے دور دور تک ان کے فسانے مطلب جو ہے گونجنے لگ گئے، اور لوگ بڑی تعداد میں مطلب جو ہے ان کو مطلب جو ہے سراہنے لگ گئے، آنکھوں کے تارے بن گئے، ان کی ہر بات مانی جانے لگی، ان کو اپریشیٹ کیا جانے لگا، اور ان کو اونچا 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 اٹھائے جانے لگا، ان کے گن گانے لگے، اور یہ مطلب جو ہے شہرت بڑے اس میں یہ پورے فلسطین میں پھیلتی چلی گئی۔ تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ طالوت نے اس وقت مطلب جو ہے انہیں اپنے لیے منتخب کیا، اور اپنے لیے انہوں نے داماد ان کو بنانا مطلب جو ہے شرط سمجھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ طالوت کی بیٹی کو داؤد علیہ السلام کے نکاح میں لایا گیا، عقد میں لایا گیا، اور اس طرح وہ طالوت کے داماد کی حیثیت سے منظر عام پر آئے، اور انہیں سامریا کے اس مطلب جو ہے فرمانروا کی حیثیت سے انہیں منظر عام پر لایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جس کام کو مطلب جو ہے انکمپلیٹ کیا تھا، اور یوشع بن نوفل میں کے دور حکومت میں، دور رہنمائی میں انہوں نے بھی مطلب جو ہے اس بنی اسرائیل کو جب کنٹرول نہیں کر پائے تھے، ان کی صحیح رہنمائی کے نتیجے میں جو مطلب جو ہے علاقوں کو فتح کر لینا چاہیے تھا، اور وہاں سے لوگوں کو نکال باہر کرنے کی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہدایت ملی تھی، اس کو اس پائے تکمیل تک پہنچانے کا کام ان تین مطلب جو ہے فرمانرواؤں نے اسے انجام دیا ہے۔ ایک ہے طالوت، دوسرا ہے داؤد علیہ السلام، اور تیسرا ہے سلیمان علیہ السلام۔ ان کی فرمانروائی میں انہوں نے بڑے پیمانے پر اس فلسطین کے اندر بسنے والی تمام قبائل کو جو اپنا پنجہ گاڑے ہوئے وہاں پہ بیٹھی بھی تھی اور شرک وغیرہ کے سارے کام وہاں پہ سر انجام دیتی تھی، وہاں اس کو مطلب جو ہے ہٹا دیا گیا۔ تو اس مطلب جو ہے اب آپ کے سامنے جو اسکرین شیئر کیا جا رہا ہے، تو اس اسکرین کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بنی اسرائیل کے ان مطلب جو ہے قوموں کو وہاں پہ باہر نکال کر ان کو بھگا دینا، اور ان قوموں کو مطلب جو ہے جو سلطنتیں تھی ان کو اپنے انڈر میں لے لینے کا بڑا مطلب جو ہے اہتمام ان تین مختلف مطلب جو ہے فرمانرواؤں کے درمیان میں انہوں نے سر انجام دیا، اور اس طرح انہوں نے اس کی شروعات کی۔ اللہ رب العالمین سورہ صاد آیت نمبر 17 سے 20 تک کی آیات میں اس کا تذکرہ یوں کرتا ہے کہ ان کے سامنے ہمارے بندے کا ذکر کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا، صبح و شام وہ ہمارے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے سمٹ آتے اور اس کی جانب اس کی تسبیح کے ساتھ طرف متوجہ ہو جاتے تھے، ہم نے سلطنتیں مضبوط کر دی تھی، ان کو حکمت عطا کی تھی، اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ سامعین کرام، یہ ہے داؤد علیہ السلام کی اس مطلب جو ہے کا تذکرہ جسے قرآن مجید نے بڑے پراؤڈ انداز میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ ہے وہ شخصیت جسے اللہ رب العالمین نے مختلف نعمتوں سے نوازا، مختلف معجزات سے نوازا، اور مختلف قوتیں دیتے ہوئے انہیں نبی کے درجے پر بھی پہنچایا، اور انہیں رسالت بھی عطا کر دی گئی، اور ساتھ ساتھ وہاں کی فرما روائی بھی عطا کر دی گئی۔ یہ واحد مطلب جو ہے آدم علیہ السلام کے بعد یہ وہ مطلب نبی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے حکومت بھی عطا فرمائی، اور ساتھ ساتھ انہیں کتاب بھی عطا فرمائی۔
فرمائی اور ان کی عطا کردہ جو کتاب ہے جسے زبور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور زبور مطلب جو ہے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کو مطلب جو ہے بنی اسرائیل کے حوالے کیا تھا، کیونکہ جو تورات تھی انہوں نے گم کر لیا تھا اور اس کو پڑھنے پڑھانے کا رواج کم ہو گیا تھا، تو نئی مطلب جو ہے کتاب کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو نوازا گیا اور اس نبی کے ذریعے سے انہیں عطا کیا گیا۔ داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ہاتھ والا بھی مطلب کے نام سے بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ داؤد علیہ السلام جسمانی طور پر بھی بڑے قوی تھے، بڑے طاقتور تھے۔ ہم نے دیکھا کہ وہی وہ نوجوان ہیں جن نے ایک پہلوان جالوت کو مطلب جو ہے قتل کر کے مطلب جو ہے اپنی طاقت کو منوا لیا تھا۔ دوسری طرف وہ فوجی طاقت بھی انہیں میسر تھی، کیونکہ مطلب جو ہے ان کے لیے پہاڑ چلتے تھے، ان کے لیے پرند و چرند سمٹ جاتے تھے، اور وہ مطلب جو ہے اللہ کی کبریائی کو جب بیان کر دیتے تھے تو پورا سما سا بن جاتا تھا۔ اسی وجہ سے ان کی اس مطلب جو ہے خصوصیت اور ساتھ میں اس مطلب جو ہے جالوت کو مارنے کے نتیجے میں کثیر تعداد میں یہ جو بکھری ہوئی ان کی سلطنتیں تھی اکٹھا ہو گئی تھی، اور اس اکٹھگی کے نتیجے میں ان کے پاس ایک کثیر تعداد کی فوج بھی ان کے پاس جمع تھی، اور سیاسی طاقت بھی ان کے پاس تھی، کیونکہ سیاست کا بہترین مطلب جو ہے انتظام کرتے تھے اور بہترین انداز میں سیاست کر کے ساری مطلب جو ہے ملک کا فرما روائی کی بہترین مطلب جو ہے طاقت ان کے پاس موجود تھی۔ اس لیے ان کو مطلب جو ہے فقیری میں ان کی مطلب بادشاہیت تھی، اور مطلب عبادت میں بڑی طاقت یہ رکھتے تھے، جس کا تذکرہ اسی آیت میں بھی آیا ہے کہ سما بن جاتا تھا، پہاڑ خاموش ہو جاتے تھے، پرند چرند آ جاتے تھے، اور پھر مطلب جو ہے ایک سما سا بن جاتا تھا۔ یہ مطلب جو ہے وہ تذکرہ ہے جو اس نبی کو ہاتھ والے نبی کے نام سے بھی یاد کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، جو کام بنی اسرائیل نے میں نے کہا تھا کہ جو مکمل نہ ہو سکا، اسی مطلب جو ہے داؤد علیہ السلام کی سرپرستی میں انہوں نے اس مشرکین سے اس کو پاک کر دیا۔ اس مطلب جو ہے بتوں کو جو وہاں پہ مختص ہو کر رہ گئے تھے، سارے بتوں کا خاتمہ کر دیا، اور ان تمام قبائل کو جو مشرک تھے ان کو فلسطین سے مار کر بھگا کر اس فلسطین کو مطلب جو ہے آزاد کر دیا۔ اور پہلی بار مطلب جو ہے جو ان کو معجزہ عطا کیا گیا، جو ان کو طاقت عطا کی گئی، وہ لوہے کی شکل میں ان کو عطا کی گئی تھی، اور یہ لوہا وہ طاقت ہے جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں جو زمین میں مدفون ہماری لوہے کی کانیں ہیں اس کو دریافت نہیں کیا گیا تھا، اس وجہ سے جہاں اس کی مطلب جو ہے تحقیق ہوئی تو اس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے مطلب جو ہے جو ریاستیں گزری ہیں، فلسطین مطلب ایک تعلق کہا جاتا ہے، اور دوسرا کنانی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ان کے مطلب جو ہے انڈر میں مختلف مطلب جو ہے علاقوں پہ جو انہوں نے حکومت کی تھی، اسی درمیان میں انہوں نے رومیوں وغیرہ کی مطلب جو ہے مدد سے انہوں نے تحقیق کر لی تھی کہ ایک چیز ہے جو بڑی طاقتور چیز ہے اور اس کے ذریعے سے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، اور وہ لوہا ہے۔ اس لوہے کے تعلق سے انہوں نے مطلب تحقیق کی اور اسے کھود کر جب مطلب جو ہے نکالنے کی کوشش کی تو تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ اس وقت لوہا مطلب جو ہے سونے کے دام مطلب جو ہے بیچا جاتا تھا، اس کی قیمت بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے جس طرح سونا خریدا جاتا ہے اس طرح سے لوہا خریدا جاتا تھا، اور انہوں نے اس راز کو راز ہی رکھا، اس کو عوام الناس کے سامنے آنے نہیں دیا، اور وہ خود ہی اس راز کو چھپائے ہوئے بیٹھے رہے، جس کے نتیجے میں حال یہ ہو گیا کہ وہ لوہا اور لوہے کی کانیں وہاں پہ کسی کے مطلب مدد کے لیے وہ وارد نہیں ہو سکی۔ کہا جاتا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام کا دور آیا، انہوں نے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے لوہے کا مطلب جو ہے انتظام کیا، اور اس لوہے کے ذریعے سے وہ بڑے مطلب جو ہے کام کیا کرتے تھے، اور اس لوہے کا انتظام انہوں نے پہلی مرتبہ اسے پگھلا کر وہاں پہ جو کھدائی ہوئی اس کے نتیجے میں ہم تاریخ کے صفحے بتاتے ہیں کہ وہاں انہوں نے اس کو پگھلا کر ذرہ بنانے میں اور ہتھیار بنانے میں اس کا بڑا اہم کردار ادا کیا، اور اس کے ذریعے سے فوج کی بڑی مطلب جہاد وغیرہ کے لیے نکلنے کے لیے انہوں نے اس مطلب جو ہے لوہے کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ انہوں نے اس کا استعمال کر کے وہاں پہ عروج حاصل کر لیا تھا۔ اس کے تعلق سے ہمارے سامنے سورہ تفصیل آتی ہے کہ وہ کس طرح سے مطلب جو ہے لوہے کو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے نرم کر کے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی تھی، کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ بڑی کثیر تعداد میں اپنا دفاع کرنے والا سامان بھی کر لیتے تھے۔ مگر ایک واقعہ
واقعے کے ذریعے سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت زیادہ مطلب جو ہے بدنام کرنے کی کوششیں بھی بنی اسرائیل کا ایک دوسرا حصہ رہی ہیں، اور وہ اس حصے میں اپنا مطلب جو ہے کردار بڑی مطلب جو ہے اچھی انداز میں کیا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس مطلب جو ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے انبیاء کرام کی جو مطلب یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل اپنی قوم میں اس بدکار عورت کی سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنے شوہر کے سوا ہر دوسرے مرد سے دل لگاتی ہے اور شب اول میں ہی اپنی بے وفائی سے نہیں چکتی۔ یعنی ایسی قوم کے جب تک موقع رہا اور مصلحت رہی اور اپنی مطلب جو ہے ضرورت رہی وہاں تک وہ ساتھ دیتی ہے، اور جیسے ہی وہاں سے ہٹ گئی فوراً ہی مطلب جو ہے وہ کسی نبی کا مطلب جو ہے تصور نہیں کرتی، اللہ رب العالمین کے احکام کا ڈر نہیں رکھتی، اور مطلب جو ہے سارے کام اسی طرح غلط کرتی بھی نظر آتی ہے۔ وہاں مطلب جو ہے داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا جس کا تذکرہ سورہ صاد آیت نمبر 22 سے 26 تک کی آیات میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، پھر تمہیں کچھ خبر بھی پہنچی ہے اس مقدمے والوں کی جو دیوار پر چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے۔ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ یہ ہمارا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا جو مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس رہی لوگ اس سے بچتے ہوئے رہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے داؤد سمجھ گیا کہ ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا، تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا، اور یقیناً ہمارے یہاں اس کے یہاں تقرب کا مقام اور بہترین انجام ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین کا خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے خدا کی راہ سے بھٹکا دے گا۔ جو لوگ خدا کے راستے سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے ہیں۔ یہ ایک تذکرہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے ذریعے سے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے سورہ صاد کی ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ آخر وہ تذکرہ کیا تھا اس کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، تبھی ہم کہیں جا کر اس نبی کی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے جو دور تھا اس دور میں بڑی خرابیاں مطلب جو ہے وارد ہو گئی تھیں۔ ہم سلسلہ وار اس کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ مشرک قومیں ہیں، دنیا پرست ہیں، حرص رکھنے والے ہیں اور دنیا ہی کو سمیٹنے کے لیے انہوں نے بڑی کارگزاریاں کیا انجام دی ہیں۔ تو ان مطلب جو ہے واقعات میں ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ بڑے مطلب جو ہے غلط مطلب جو ہے کاریاں بھی کرنے والے لوگ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے دور کا یہ حال تھا کہ وہاں پر لوگ ہمیشہ مطلب جو ہے پہلی ان کے اندر کی جو خرابی تھی وہ جلد باز واقع ہوا تھے، ہمیشہ مطلب جو ہے چاہتے تھے کہ وہ سوچیں اور وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ پائے تکمیل تک کوئی کام کو سر انجام دینے کے لیے وہ بھلے برے میں کوئی تمیز نہیں رکھتے تھے، جائز ناجائز میں کوئی تمیز نہیں رکھتے تھے، اور وہ غلط مطلب جو ہے کاری کے ساتھ اگر وہ سر انجام بھی دیتا تھا تو اس کو حاصل کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے تاریخ کے صفحات اور قرآن مجید کی آیات کریمہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کے درمیان میں جادوگری بڑی عام ہو گئی تھی، اور وہ جادو کے ذریعے سے مختلف لوگوں پر مطلب جو ہے جادوگری کروا کر ان سے وہ چیز حاصل کرنے کی تک و دو میں اپنے آپ کو لگا دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں لمبا مطلب جو ہے ایک لائن تھی جو مشرکانہ طور پر ان کے خداؤں کا ایک تذکرہ تھا۔ بڑا ایل تھا، اس کی عشیرہ تھی، اس کا بیٹا بیل تھا، اور اس کے نیچے مطلب جو ہے مشرق اور مغرب میں دو مطلب جو ہے دیویوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک ہے اناس، دوسرا ہے استارات۔ ان کی تفصیل کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ سارے لوگ مطلب جو
جو ہے غلط اور بے حیائی کے منبع بنے ہوئے تھے، وہاں غلط کاریاں مطلب جو ہے اتنی عام ہو گئی تھی کہ سرے عام کسی کی آبرو زری کرنا ان کے لیے معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، جو اس وقت مغرب کی صورتحال ہے جو ہمارے سامنے ہے، جہاں پر لوگوں عورتوں کو لوٹ لینا، ان کی آبرو زری کرنا اور انہیں مطلب جو ہے استعمال کرنا، زناکاریاں کرنا وہاں پہ عام سمجھا جاتا ہے، اسے معیوب سمجھا نہیں جاتا۔ بالکل اسی دور میں بھی اس مطلب جو ہے حالات میں یہ تھا کہ وہاں پر اس مطلب جو ہے بدکاری کو وہ کوئی مطلب جو ہے بڑی مطلب جو ہے بدکاری نہیں سمجھتے تھے، اسے ایک عام چیز اور ضرورت سمجھتے تھے، اس وجہ سے غلط کاریاں کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مطلب جو ہے دوستوں سے، اگر مطلب جو ہے کوئی کماری مطلب جو ہے لڑکیاں ہیں ان پر تو جب چاہے تب مطلب جو ہے قابض ہوا جا سکتا ہے، اگر کوئی کسی کی شادی شدہ کوئی خاتون ہے تو اپنے دوستوں کے سامنے مطلب جو ہے بغیر مطلب ہچکچاہٹ کے وہ اعلان کر دیتے تھے کہ آپ کی بیوی کو ہمارے پاس بھیج دیجئے، ہم اپنی بیوی آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ جس طرح مغرب کا مطلب جو ہے جو حال ہے، بالکل اسی مصداق میں یہ بھی عمل ہوتا، یا مطلب جو ہے اس پر عاشق ہو جاتے تو ان کا یہ حال تھا کہ وہ ان کی دوستوں کی بیویاں یا جہاں کہیں بھی کسی مطلب جو ہے شخص کو اگر دیکھتے کہ اس کی بیوی ان کے لیے پسندگی اور عاشقی کی مطلب جو ہے یہ بن گئی ہے تو اس وقت وہاں حاضر ہو جاتے اور اسے کہتے کہ آپ اس بیوی کو چھوڑ دیجئے، ہم اس سے شادی کریں گے۔ اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی بیویوں کو ان کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، طلاق دے دیتے تھے اور ان کی بیویوں کو یہ اپنے مطلب جو ہے زوجیت میں لے لیا کرتے تھے۔ ایک عام مطلب جو ہے بے حیائی کی انتہا والی مطلب کیفیت تھی جو اس بنی اسرائیل کے موجود مطلب جو ہے ان قبائل کے ذریعے سے ان کے درمیان عود آئی تھی اور یہ تمام کام کرتے ہوئے وہ نظر آتے تھے۔ وہاں شرک تھا اور مطلب جو ہے وہاں پہ نافرمانیاں موجود تھی، اپنے مطلب جو ہے مقصد سے دوری تھی اور اپنے مطلب جو ہے جو چیز ان کو نافذ کرنے والی ہے اس سے بھلاوٹ کا شکار ہو گئے تھے، جو آج امت مسلمہ کا آج یہ حال ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا مقصد عظیم کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا سوالات کرے گا، ہمیں نہیں معلوم کہ جس مقصد کے تحت ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے اس مقصد کی تکمیل اگر نہ کی جائے تو ہماری پکڑ کیسی ہوگی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان حشر میں 5 سوالات کیے جائیں گے۔ نمبر 1 سوال کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، نمبر 2 مال کہاں سے حاصل کیا، نمبر 3 کہ مال مطلب جو ہے تم نے خرچ کہاں کیا، چوتھا یہ ہے کہ علم حاصل کیا یا نہیں کیا، جانکاری حاصل کی یا نہیں کی، اور 5واں سوال آخری سوال یہ ہوگا کہ علم تم نے جو حاصل کیا تھا اسے پیغام رسانی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ ان سوالات کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ فرمایا کہ میدان حشر میں سوالات کیے جائیں گے۔ امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ دنیا کی ساری معلومات موجود ہیں کہ کہاں کیا سیل لگا ہوا ہے، کہاں سونا سستا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، کس کے گھر میں کیا کاروائیاں ہو رہی ہیں اور کس کی کیا کمیاں واقع ہو گئی ہیں۔ ان معلومات سے تو میں اور آپ آراستہ ہیں، مگر نہیں معلومات ہے تو دین کی نہیں ہے، نہیں معلومات ہے تو میدان حشر کی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا رویہ بھی بالکل اسی طرح تھا، وہ کتابوں کو بھول گئے تھے، اپنے مقصد عظیم کو بھول گئے تھے، نبیوں کے پیغام رسانی کو بھول گئے تھے، اسی وجہ سے ان کے اندر ایک کیفیت موجود تھی۔ تو اس واقعے کے اندر جو اہم ترین بات یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ اس وقت وہاں پہ یا داؤد علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو داؤد علیہ السلام کی فوج کا ایک معمولی سے افسر تھا، اس کا نام کہا جاتا ہے کہ ناتھن تھا۔ اس کی بیوی کا تذکرہ کیا جاتا ہے جسے یاہتی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس عورت کے تعلق سے کہا گیا کہ یہ عورت بڑی ہی اچھی صفات کی مالک تھی، نیک کردار خاتون تھی اور بہت مطلب جو ہے اونچے مطلب جو ہے اخلاق رکھنے والی اور بڑے ہی طاقتور مطلب جو ہے خاتون تھی اور بڑی مطلب جو ہے صفات والی خاتون تھی۔ جس طرح حضرت آسیہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پر وہ موسیٰ علیہ فرعون کے پاس رہتے ہوئے بھی انہوں نے مطلب جو ہے کس طرح سے اپنے ایمان کو مطلب جو ہے بچایا ہوا تھا اور کس طرح سے اچھی صفات کی مطلب جو ہے وہ ملکہ تھی۔ اسی طرح اس خاتون کے تعلق سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی مطلب جو ہے کافی مطلب جو ہے اچھی صفات کی مالک تھی۔ وہاں پر مطلب جو ہے داؤد علیہ السلام نے اس خاتون کو دیکھا، اس خاتون کو دیکھا تو ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی اور یہ احساس ہوا کہ یہ عورت اس مرد کے مطلب جو ہے برابر نہیں ہے، اس کا مقابلہ یہاں مطلب اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ مرد معمولی سا افسر ہے جبکہ یہ اچھی صفات والی مطلب جو ہے خاتون ہے، اسے سربراہی میں مطلب جو ہے اسے مطلب جو ہے موقع ملنا چاہیے، اسے سربراہ ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس بادشاہی کے منصب پر ہی انہوں نے اس مطلب جو ہے ناتن کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ اس کو طلاق دے دیجئے
یہ مطلب جو ہے وہ غلطی تھی جسے اللہ رب العالمین نے اسی مطلب جو ہے سورت کے اندر آیتوں میں اس نبی کو پکڑ لیا. کہا کہ جس منصب پر تم فائز ہو وہاں پر مطلب جو ہے کسی سربراہ کا بادشاہ کا اس طرح کہہ دینا، ویسے ہی وہاں پہ ایک دوسرے کو کہہ کے مطلب جو ہے کام کر لیا کرتے تھے، مگر یہاں تو ایک بادشاہ کہہ رہا ہے، سربراہ کہہ رہا ہے، تو لوگ اس کی بات تو ضرور مانیں گے. تو وہاں اسے طلاق دلوانا یہ مناسب مطلب جو ہے بات سمجھ میں نہیں آتی. تمہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اس کا تذکرہ اس آیتوں کے ذریعے سے کیا گیا. وہاں پر مطلب جو ہے دو فرشتوں کی شکل میں دو لوگ آئے اور انہوں نے اپنا قصہ مطلب بیان کیا کہ میرے پاس 99 مطلب جو ہے بکریاں ہیں، اس کے پاس ایک بکری ہے، اور اس کا یہ حال ہے کہ اس نے اپنی زور بیانی کے ذریعے سے میری ایک بکری بھی اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے. تو بتائیے ہمارا کیا مطلب انصاف ہے؟ اس وقت داؤد علیہ السلام نے بے ساختہ کہا کہ یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا جو کام کر رہا ہے اس غلط ہے. جیسے ہی ہوا مومن کی یہاں ایک نئی مثال دی گئی اور نئی نشانی بتائی گئی کہ مومن ہمیشہ ایسے کام کرتا ہے تو فوراً اپنی غلطیوں پر اس کی نظر پڑ جاتی ہے اور فوراً اقرار کرتے ہوئے اللہ کے پاس قصور کی معافی چاہتا ہے. داؤد علیہ السلام نے بھی بالکل ایسے کیا. انہوں نے اللہ کی طرف رجوع ہو کر مطلب جو ہے توبہ کی، استغفار کیا اور اپنی غلطی پر پشیمان ہوئے. تو اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں ان کے سامنے جو بات رکھی، کہا کہ ہم نے تمہیں مطلب جو ہے خلیفہ بنا، اے داؤد ہم نے تجھے زمین کا خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کے راستے میں بھٹکا دے گا. جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے اور یوم الحساب کو وہ بھول گیا ہے. یعنی واضح انداز میں نبی کی بھی مطلب جو ہے پکڑ ہوتی ہے اور نبی کی بھی اصلاح ہوتی ہے، اور نبیاں مطلب جو ہے اگر غلط کر جاتے ہیں تو فوراً مطلب جو ہے اس کی تلافی کرتے ہیں اور قصور معافی کے ذریعے سے اللہ کے برگزیدہ ٹھہرتے ہیں. اسی طرح یہی معاملہ پیش آیا اور اس کے نتیجے میں معاملہ رفع دفع ہو گیا. مگر کچھ واقعے کے بعد یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر اس شخص کا مطلب جو ہے ایک جنگ میں، کیونکہ جنگوں کے درمیان میں کئی مطلب جو ہے شہید ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح اس شخص کا بھی مطلب جو ہے وہاں پہ شہادت ہو گئی، انتقال ہو گیا، قتل کر دیا گیا. تو اس کے نتیجے میں اس شوہر کی شہادت کے بعد اس عورت کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اس خاتون سے مطلب جو ہے نکاح کر لیا اور نکاح کر کے انہیں اپنی زوجیت میں لے لیا. اس کی وجہ سے مطلب جو ہے جو حالات ہوئے، بنی اسرائیل نے انبیاء کو بھی بخشا نہیں ہے، ان کی مطلب نیتوں کو بھی بخشا نہیں ہے، اور ان پر مطلب جو ہے ان کو تذلیل کرنا، ان پر انگلیاں اٹھانا اور انہیں مختلف مطلب جو ہے ذلیل آمیز الفاظ استعمال کرنا، وہ اپنا شیوا تصور کرتے ہیں. اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے اندر دو گروہ پیدا ہو گئے، ایک مطلب یا داؤد علیہ السلام کے حق میں تھا اور دوسرا داؤد علیہ السلام کے خلاف دشمن بن گیا. اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے الزام رزانی شروع کر دی، جس کا تذکرہ کتاب مقدس میں اس طرح کیا گیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے معاذ باللہ نائن کی بیوی کو اپنے محل سے چھت پر سے انہیں دیکھ لیا تھا، اور پھر مطلب جو ہے ان سے انہوں نے ناتھن کو بنی امون کے مقابلے میں جنگ پر بھیج دیا اور فوج کے کمانڈر یوآب کو حکم دیا کہ ان سے لڑائی میں ایسی جگہ مطلب مقرر کر دے جہاں وہ لازماً مارا جائے. اور جب وہ مارا گیا تو انہوں نے ان کی بیوی سے شادی کر لی اور اس عورت کے شادی کر لی. تو یہ تذکرہ مطلب جو ہے کیا گیا ہے. تو اس طرح انہوں نے اس نبی کو بھی ذلیل ٹھہرایا، اور اس طرح نسل در نسل آج بھی ان کی کتابوں میں وہی چیز موجود ہے، اور وہ اس کا تذکرہ اسی طرح مطلب جو ہے تذلیل آمیز رویے کے ساتھ کرتے ہیں. جبکہ قرآن مجید جو مجھے اور آپ کو احادیث کریمہ اور سنت رسول جو تعلیم دیتی ہے کہ کسی نبی پر انگلی اٹھانا، کسی صحابہ پر انگلی اٹھانے سے منع کیا گیا ہے جنہوں نے اپنی مطلب جو ہے جان فشانی کے ساتھ اسلام کا ساتھ دیا ہے اور تبلیغ اور پیغام کیا ہے، تو اسی کے نتیجے میں اسلام چلتا پھرتا ہوا میرے اور آپ کے تک آیا ہے. سامعین کرام، یہ واقعہ مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ اس واقعے کے ذریعے سے انہوں نے داؤد علیہ السلام کو انہوں نے مختلف طریقے سے انہیں بدنام کرنے کی کوششیں کرتے رہے، اور مختلف مطلب جو ہے معاملات کے ذریعے سے انہوں نے اپنا معاملہ ہمیشہ غلط رکھا. اسی وجہ سے سورہ جمعہ آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین تذکرہ کرتا ہے کہ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لادی گئی ہوں، اور اس سے زیادہ بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا.
سامعین کرام، یہ ہے وہ واقعات جو آج آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ان واقعات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کا جو رویہ ہے ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح سے ذلیل ہونے والی قوم ہے، اور کس طرح سے سست ہونے والی قوم ہے، کس طرح سے دنیا کی جو ہے پجاری بننے والی قوم ہے، جتنی انا پرست شخصیت جو ہے اس کے اندر ہے، اور اپنی جو ہے فائدے کے لیے جو ہے کام کرنے والی، اور دوسروں کو جو ہے تہس نہس کر کے رکھ دینے میں بھی کوئی، حتیٰ کہ نبیوں کو بھی اس نے نہیں بخشا، ایسی جو ہے وہ قوم ہے۔ تو اس قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے امت مسلمہ کو نصیحت کی گئی ہے کہ ان سے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہ کرنا، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ معتوب ہونے والے لوگ ہیں، ان کے رویوں پر تم چلو گے، ان کے نقش قدم پر تم چلو گے، انہی کا سا نمونہ جو ہے اپنے اندر رکھو گے، تو یقین جانو کہ تباہی و بربادی کا دہانہ تمہارے لیے بھی کھول دیا جاتا ہے۔ ان تمام واقعات کو سامنے رکھیے، سوچئے کہ کرونا کا پینڈیمک 2 سال کے قریب سے حصے میں میرے اور آپ کو جو ہے احاطہ کیے ہوئے لے چل رہا ہے۔ اللہ کا خیر اتنی دعاؤں کے نتیجے میں، اتنی جو ہے کوششوں کے نتیجے میں بھی ہمارے لیے کھلا نہیں ہے۔ ہماری مسجدیں بند ہو گئی ہیں، عبادت گاہوں میں انٹری جو ہے بند ہو گئی ہے، ہماری معاش پر جو ہے مار پڑ گئی ہے، اور ہمارے حالات جو ہے سخت سے سخت ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ہمارے اپنے جو ہے جدا ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں کیا مجھے اور آپ کو سوچنا نہیں چاہیے؟ کیا غور و فکر نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس بنی اسرائیل کی اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا محاسبہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا وہی رویہ انہوں نے اپنایا تھا تو جس کے نتیجے میں ان پر وباءات آئے، اسی کے نتیجے میں ان کو پکڑ کی گئی، ان کے نتیجے میں عذابات سے دوچار کیا گیا، ان پر ظالم حکمران ان پر نافذ کیے گئے، اور اسی کے نتیجے میں ان کی جو قیادت تھی وہ چھین لی گئی، ان کو منصب سے جو ہے جو نافذ کیا گیا تھا وہ تک چھین لیا گیا، حتیٰ کہ جو قوم کی امامت کرنے والی جو منصب تھا اس کو ہٹا کر امت مسلمہ کو عطا کیا گیا۔ کیا میں اور آپ اسی کا مقابلہ جو ہے کر رہے ہیں؟ کیا اسی پر جو ہے کھڑے ہو کر ہم بھی ویسا ہی جو ہے رویہ اپنا کر اللہ کے مغضوب ہونے والے بندوں میں شمار ہوں گے؟ سوچئے، غور و فکر کیجئے۔ رات کا اندھیرا، اپنی تنہائی آپ کو سوچنے پر مجبور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عقل انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، یہ عقل غور و فکر کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کا صحیح استعمال آدمی کو راہ راست پر لے جاتا ہے اور نیکیوں پر گامزن کر دیتا ہے۔ اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو انسان تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ قوم عام عوام بھی اور مخصوص جو ہے خصوصی عوام بھی اس میں پس دیے جاتے ہیں، اور سب کا انجام ایک سا ہونے والا ہے۔ تو جو علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ غیر علم رکھنے والے لوگوں تک جا کر ان کو بتانا، ان کو ابھارنا اور ان کی اصلاح کرنا، میرے اور آپ کے لیے وقت کے رسول کی اس جو ہے پیغام کے ساتھ کہ مومن کا آئینہ ہے، یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنی عقل کا صحیح محاسبہ کیا جائے، اس کو صحیح رخ کی طرف گامزن کیا جائے، اور عوام الناس کو صحیح جو ہے راہ راست بتایا جائے۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا اور اپنی اصلاح نہیں کی، امت گراوٹ کا شکار ہوتی رہی، تو میرا اور آپ کا انجام بھی اس سے الگ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سوچنے سمجھنے والی عقل عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو ایک اتحاد کے ساتھ جم کر کھڑے ہونے والے بنائے۔ سیسا پلا ہوئی دیوار ہمارے اندر پیدا کر دے، استقامت کی بے مثال جو ہے نمونہ ہمیں بنا کر کھڑا کر دے، اور ملت کے اندر جو انتشار ہے اس کا خاتمہ کر دے۔ عوام الناس کو ایک جٹ ہو کر کھڑے ہو جانے اور صحیح باتوں کو اخذ کرنے، صحیح باتوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنے، اور قرآن مجید کی طرف رجوع ہونے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے، صلاحیت دے، اور مجھے اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔